مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے 15 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی شب برات کے دن مغفرت نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ ان 15 گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ حالانکہ شب برات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور مثال بیان کی جس طرح بنو قلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہے اس کی تعداد جتنی، یعنی ایک تعداد بیان کی کہ بے شمار افراد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی شب برات کے دن معاف فرماتے ہیں۔ لیکن مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 افراد وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس رات معاف نہیں فرماتے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتے لیکن جو شخص شرک کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف بالکل بھی نہیں فرمائیں گے۔ کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، اپنے حال پر واقف، دستگیر، غوث العظم مانیں گے تو یاد رکھیے ایسا شخص مشرک ہے، اس کی مغفرت اس رات نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، والدین کا جو نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ اللہ نے اپنے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھاپے میں ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ نمبر 3 ہے زناہ کار مرد اور عورت، جو مرد اور عورت زنا کاری میں ہو ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ جس طرح ریلیشن شپ میں بھی وہ بھی ایک قسم کا زنا ہے، جب تک کہ وہ ریلیشن شپ کو نہیں توڑیں گے، دور نہیں رہیں گے، نمبر ڈیلیٹ نہیں کریں گے، ان سے باتیں کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، یعنی جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح چوتھا وہ ہے جو ناحق قتل کرے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے یا کسی انسان کو ناحق قتل کرے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور نمبر 5، غیر شرعی بنیاد پر کینہ رکھنے والا، کسی کے ساتھ کینہ، بغض، حسد رکھنے والا کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی کے ساتھ کینہ رکھنے والا ایسا شخص بھی جب تک کہ توبہ نہ کرے، معاف نہ کرے، اس کی محبت دل میں نہ لائے، تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 6 ہے رشتہ داری توڑنے والا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ دور ہے، باتیں کرنا چھوڑ دے، کیا زمین کی لڑائی ہے یا کچھ اور ہے، دینی لڑائی نہیں ہے، بلکہ دین کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ذاتی بنیاد پر اس نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے، رشتہ دار توڑ دیے ہے، تو ایسا شخص جب تک رشتہ داروں سے معافی نہ مانگے، ان کے ساتھ بات نہ کرے، ان کے گھر نہ جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 7 ہے شراب پینے والا، اور شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ نشہ آور چیزیں جس پر فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے چرس ہے، ڈرگس وغیرہ ہے، ایسا شخص جو چرس کا عادی ہو، ڈرگس کا عادی ہو، ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوگی۔ افسوس یہ کہ ہمارے یہاں چرس پینے والے کو کہتے ہیں کہ الگ لائن ہے، یہ باب صاحب ہے، جبکہ چرس پینے والے کی تو بخشش ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو حرام کام میں ملوث ہے، اس وجہ سے اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 8، جادو کرنے والا، جادوگر جو کسی کو تعویذ کرے، جادو کرے، تکلیف پہنچائے، ایسا شخص وہ ہے کہ جس کی مغفرت شب برات ہو، شب قدر ہو، نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ٹخنوں سے نیچا کپڑا لٹکائے، تکبر کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے، اس کو بندہ اپنے اندر لائے۔ تکبر را عزازل خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اسی طرح نمبر 10 سے اہل حق سے جدا ہونے والا، یعنی جس کے عقائد اہل سنت والجماعت سے الگ ہو، ایک نیا فرقہ بنائے، فتنہ اٹھائے اور پھر اس کے عقائد کفریہ ہو، شرکیہ ہو، ایسا شخص بھی اس جب تک توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس طرح قادیانی تھا، غور شاہی ہے اور دوسرے فتنے جو آج کل آ رہے ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ سب اسی میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح نمبر 11 ہے ستاروں کو دیکھ کر فال لینے والا، یعنی ستاروں کا علم اور کہیں کہ یہ دیکھو ستاروں سے یہ ہوگا، یعنی کل میرے ساتھ یہ ہوگا، یہ تمام چیز جس طرح ہم ہاتھ وغیرہ دکھاتے رہتے ہیں، یہ تمام چیز ان سے توبہ کریں، اس سے کام نہ کریں ورنہ مغفرت نہیں ہوگی۔
اور اسی طرح 12ویں یہ ہے، ایک تو ستاروں سے فال لینے والا، اور 12ویں نشانی یہ ہے کہ ہاتھ دے کر بتائیں کہ آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح جاتے ہیں ہم کسی ایسے جو ہوتے ہیں ستارے دیکھنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، یہ جوڑی ٹھیک، یہ سب چیزیں بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 13 ہے گانا، موسیقی اور ڈانس وغیرہ جو کرنے والے ہیں، جب تک کہ وہ گانا بجانے سے، سننے سے توبہ نہیں کرتے تب تک ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نمبر 14 ہے جبرن، یہ حاکم کے لیے کہ وہ ٹیکس وصول کرے جبرن، اس کے لیے بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 15 ہے شریعت اسلام کے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، ٹوپی کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، ایسا شخص ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کل ملا کے 15 افراد ہیں جو گناہ کبائر میں سے ہیں۔ جو بھی شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرے اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہم سب آج رات سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے ہم توبہ کریں اللہ سے اور ان گناہوں سے دور رہے۔ صرف توبہ ہی نہ، اللہ سے معافی مانگے نہیں، بلکہ ان میں سے جو حقوق العباد، رشتہ دار، پڑوسی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ان سے معافی مانگے، پھر جا کر ہماری اس رات میں مغفرت ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔